ان شرائط کے ساتھ، ان 7 شرائط پر عمل کر کے اس کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز جس شخص کے لیے آپ کریں گے اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ 5 دن کرنا ہے، 5 دن پورے نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے، ہم سے محبت کرنے والے سب کی دل کی مرادیں پوری فرما، دل کی تمنائیں پوری فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ یہ محبت کا ایک خاص عمل ہے، لیکن اس عمل کو انتہائی نہایت ہی مجبوری میں کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کر ڈالا اور پھر اسے اپنے دنیاوی مفادات لیے مقصد حاصل کیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عمل جو ہوتے ہیں یہ ایک برحق ہوتے ہیں، رب کی کلام برحق کلام ہے، اور آج کا وظیفہ بھی ایک خاص ایسے اسم اعظم کا ہے کہ جو ایک جلالی اسم اعظم ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس عمل کو نہایت ہی مجبوری میں کریں۔ اور ایک بات ہے کہ اس وظیفے کے لیے کچھ انوکھی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اب سونا آپ نے دن کے وقت سونا ہے یا پھر رات کے وقت سونا ہے، کیونکہ کئی لوگ مجبوریوں والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں تو پھر دن کو سوتے ہیں، کوئی دن کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں تو رات کو سوتے ہیں۔ لیکن اس کی یہ شرط ہے کہ اس کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ بہرحال جس وقت بھی آپ سوئیں، سونے سے پہلے کرنا ہے، اس کی یہ پہلی شرط ہے۔ اس کی انوکھی شرطیں، شرائط ذرا سکون سے مکمل طور پہ سمجھ لیجئے گا اور پھر اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ ہی آپ مجرب پائیں گے اس وظیفے کو انشاءاللہ۔ کچھ لوگ بغیر شرائط کے کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر بغیر شرائط کے کریں گے تو رجت ہو جائے گی، جب رجت ہو گئی تو پھر کہتے ہیں یار ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کوئی اثر نہیں کرتا، حالانکہ مسئلہ اصل رجت کا ہوتا ہے۔ رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ وظائف کی کوئی شرائط چھوڑ دینا، یا وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دینا، یا پھر کچھ اور معاملات میں پڑ جانا کہ وظیفے کو چھوڑ دینا، پھر رجت ہو جاتی ہے۔ جب رجت ہو گئی تو پھر وظائف الٹ اثر کرتے ہیں، وظیفے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو فیک ہی چینل ہے۔ الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ ایک ایسا چینل ہے کہ جہاں لاکھوں لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں الحمدللہ، تو آپ بھی اس فائدہ اٹھائیں گے مگر شرائط مکمل طور پہ کریں۔ تو پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ سونے سے پہلے اس کو کرنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو 5 دن تک کرنا ہے،
لیکن 5 دن مکمل طور پہ رات دن باوضو رہنا ہے، وضو کے ساتھ ہی سونا ہے، اور سونے سے جب اٹھیں تو فوراً وضو کریں، باوضو ہی رہنا، یہ اس کی دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تمام گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، ہر قسمی گناہ سے پرہیز کرنا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر قسمی گناہ سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے۔ دوستو، رب کا قرآن بھی فرماتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ لوگوں گناہوں سے توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ گناہ نہ ہو، یعنی توبہ نصوحہ کرو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گناہوں سے پختہ توبہ کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کی 5ویں شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور اس وظیفے کی 6ٹھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ دوستو، قرآن کریم کی تلاوت لازمی ایک زندگی کا حصہ بنا لیں کہ قرآن کریم کی جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں نحوستیں نہیں ہوتی، جادو ٹونے ڈیرہ نہیں لگاتے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، رب کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس وظیفے کی 7ویں شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمائیں کہ اپنوں سے پیار رکھیں، رحم دلی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے اپنے ہی ہوتے ہیں جو زخم دیتے ہیں، لیکن درگزر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 7 شرائط میں نے بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ، ان 7 شرائط پر عمل کر کے اس کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز جس شخص کے لیے آپ کریں گے اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، بشرطے کہ ان شرائط پر عمل کر کے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود بھی آپ کو آتا ہو، نماز والا درود ہے یا کوئی چھوٹا درود آتا ہے، بے شک صلی اللہ علی محمد یہ درود بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 1050 مرتبہ ایک اسم اعظم پڑھنا ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا ودود، یا ودود، آسان ہے اسم اعظم، یا ودود۔ اس کا ذہن کے اندر تصور رکھ کر آپ نے 1050 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اسی طریقے سے اس جناب عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ 5 دن کرنا ہے، 5 دن پورے نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ میں پھر گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان شرائط پر عمل کر کے اور اس وظیفے کو اسی طریقے سے کریں، جس شخص کے لیے کریں اس کی نیندیں حرام نہ ہو جائے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز اس کو نیند اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ شخص آپ کے پاس نہیں پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔